صدر صاحب، ذکی الدین صاحب اور حاضرین اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اب اس موقع پر مسجد رفیع الدین میں ہمارا یہ اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ ہم گھر میں جو بھی کام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ہم عبادت کے لیے آتے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے آتے ہیں۔ ایک موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ امتحان میں ہم کو رکھا ہے، ہمارا امتحان دے رہا ہے، اور ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اتنی ساری دنیا، کائنات، زمین اور آسمان یہ سب بنائے ہیں، تارے اور سیارے سب بنائے ہیں، یہ سب کس لیے بنائے ہیں؟ انسان کے لیے بنائے ہیں۔ اور انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ مرنے کے بعد ایک دن ہم کو مرنا ہے، ایک دن پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن مرنا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، حساب کتاب میں جو کامیاب ہوگا، چونکہ دنیا کا یہ امتحان ہے، وہاں حساب کتاب میں کامیاب اور ناکام کا حساب کتاب ہوگا۔ تو وہاں پر کسی کو جنت ملے گی اور کسی کو دوزخ ملے گی۔ جو دنیا میں عبادت کرے ان کو جنت ملے گی، جو دنیا میں نافرمان رہے ان کو شیطان کے ساتھ دوزخ میں رکھا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اب جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، خاندان ہیں، میاں بیوی ہے، باپ بیٹے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ سب رشتہ داریاں یہاں پر ہیں۔ یہ رشتہ داریوں پر ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے یہاں پہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، یہ رشتہ داریاں عارضی ہیں۔ عارضی یعنی آپ کی عمر میری عمر جتنی ہے وہ عمر تک ہی یہ رشتہ داریاں رہتی ہے۔ جو ہی موت آتی ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو بیماری آتی ہے، ہر ایک کو موت آتی ہے۔ اب جب موت آتی ہے تو سارے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دادی پوترے سے جدا ہو جاتی ہے، اور دادا پوترا پوتری نانا نانی سے یعنی کہ اس کے نواسوں سے جدا ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، بھائی بہن سے جدا ہو جاتے ہیں اور بہن بھائی سے جدا ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی مر گیا اب وہ اس کو لے جا کر قبر میں ڈال دیتے ہیں، کئی ٹن مٹی اپنے سر پر آ جاتی ہے، اب وہاں پر آخرت کی پہلی سیڑھی چالو ہو جاتی ہے، پہلا دروازہ کھل جاتا ہے آخرت کا خبر کے ذریعے سے۔ اب وہاں پر جو دنیا میں کام کیا تھا وہ اعمال کے حساب سے اس کا معاملہ وہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اتنا کیا ہے، معلوم ہے ہم زندگی کے رشتے اتنے ناطے اتنے پیار اور محبت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ رشتے ناطوں کو قائم رکھنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہوگا، اور یہاں پر جو رشتے ہیں جنت میں بھی یہ رشتے قائم رہیں گے۔ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اخلاق سیکھتے رہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے، رشتہ دار مل کر رہے، اڑوس پڑوس مل کر رہے، بری عادتوں سے بچتے رہے۔ بری عادت سے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، زنا ہے، چوری ہے، رشوت ہے،
یہ جتنے بھی برائیاں ہیں، خودکشی ہے، خودکشی بھی دوزخ میں لے جائے گی. آپ کی جان کو آپ ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈالے گا. ہم سب کو اللہ برائیوں سے بچائے. تو یہ سب رشتے ناطے عارضی ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم سب ہیں تو ہمیشہ رہیں گے. نہ گھر رہے گا، نہ باغ رہے گا، نہ کاروبار رہیں گے، نہ سواریاں رہیں گی، نہ دوستیاں رہیں گی، نہ رشتے داریاں رہیں گی. جب موت آ جائے گی تو تنہا خبر کے اندھیروں میں چلا جائے گا. آپ کو ہم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے. رات کے 12 بجے جنگل میں جا کر دیکھیے کیسا اندھیرا ہوتا ہے. خبر کے اندر پورا اندھیرا ہوگا. اگر نیک اعمال ہے تو روشنی پیدا ہو جائے گی، سب نور ہی نور رہے گا. اور جب روشنی یعنی کہ دنیا میں ہم نیک اعمال نہیں کریں گے تو وہاں پر اندھیرا ہوگا اور خبر کا عذاب، خبر کے بچھو، خبر کے سانپ اور خبر دبوچتی رہے گی، دباتی رہے گی. عالم میں برزخ کہتے ہیں اس کو. جب تک قیامت نہیں آتی یہاں پر اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور دوزخ کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی. اس کو وحشت عذاب ہوتا رہے گا. کیونکہ دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہے، یہ پہلا عذاب ہوگا. اور اس کے ساتھ جو نیک ہے، دنیا میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اماں بابا کی خدمت کرتا تھا، پڑوسی سے اچھا رہتا، رشتہ داریوں سے اچھا رہتا، برے کاموں سے بچتا، جھوٹ ناسور ہے ہمارا، چغلی، غیبت. 2 عورتیں بیٹھتے، تیسری عورت کی بات چلتی رہتی، ان کی بات چلتی رہتی، ان کی بات، ان کی رپورٹ، یہ اپنے کو دوزخ میں لے جانے والی. ان کی طرف سے پیغام مول لیتے ہیں، اپنا دماغ ٹینشنوں میں آ جاتا ہے. سب کی فکر اپنے کو نہیں، اپنی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو. صبح سے شام تک کے ہمارے ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا غربت ہے. یہ شکایت ہمارے پاس آتی ہے، غربت ہے، ہم غریب ہیں، ہم کو پیسہ نہیں ملتا، ہم کو بعض لوگ ہاتھ پھیلا کر بھیک بھی مانگتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ گلے شکوے ہیں، یہ ہماری وجہ سے چھوا. ابھی آپ کے بچے ہیں، آپ بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھانے کے بعد یہ دنیا پڑھنے والوں پیچھے، ورنہ تم مزدور بن جاتے ہیں، لیبر بن جاتے ہیں. اب جو لیبر مزدور ہے وہ نہیں پڑھنے والا ہے. کوئی گریجویٹ رہتا کیا بولیے آپ؟ کوئی گریجویٹ جا کے پھوڑا پکڑتا، سبل پکڑتا، اینٹ اٹھاتا، سیٹرنگ کرتا، اعلیٰ تعلیم یافتہ. اب ہم کیا بولتے ہیں؟ بے روزگار ہے نا. ارے بے روزگار نہیں، وہ کہیں سے تو بھی کیا ہے معلوم ہے، اللہ نے اس کو برکت دیتا. مگر تعلیم ہونا، دینی تعلیم سے آخرت ملتی، دنیا کی تعلیم سے دنیا بھی ملتی. یہ 2 چیزیں ضروری ہے. اس واسطے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، اب اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بگڑا کیوں؟ ہمارا معاشرہ بگڑا کیوں؟ آج اتنی مسجدیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز میں کتنے مسلمان مسجد کو آتے بھائی؟ کیوں؟ بے خوف ہو گئے، مرنا نہیں ہے ہم کو، مسجدوں کو کیوں نہیں آتے؟ اور کتنے بچے ایسے ہیں جو گھروں میں سوتے رہتے، ان کو مسجدوں کو نہیں بھیجایا جاتا. کتنے بچے ایسے ہیں جو عربی نہیں پڑھتے ہیں، ان کو نہیں بھیجایا جاتا. اور آپ محنت مزدوری اگر کرتے بھی ہیں، چلیے ہم کو کیا ہے معلوم ہے، ہم نہیں پڑھے، جوان ہو گئے، پڑھنا ہی نہیں آتا، تو پھر اب کیا کرنا؟ کچھ تو بھی مزدوری کر لینا، محنت کر لینا، گھروں میں کام کر لینا، پھر روٹی روزی کمانا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا آپ روٹی روزی کیوں کما رہے صاحب؟ آپ کا شوہر ہے نا ذمہ دار اس کا. یعنی ہماری عورتیں جو ہے، ان کی عورتوں کو پالنے والا ان کا شوہر ہوتا. اب شوہر اگر نہیں کما کے یہ عادتوں میں گٹکے کھاتے ہیں، سگریٹاں پیتے ہیں، نعوذ باللہ شراب بھی پیتے ہیں، پاکٹاں لیتے ہیں، پھر بری عادتوں میں ملوث ہے،
پھر اب انہوں کیا کرتے بولے تو یہ کہاں یہ جو گٹکے کھاتے سگریٹا پیتے پھر بری عادتیں ہیں، ان کو مزدوری بھی نہیں ملتی، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. اب بچے گھر میں کیا ہے معلوم ہے، پکائیں گے کھلائیں گے، وہ کیا ہے ان کو فکر نہیں رہتی. اب ماں کیا کرتی پریشان ہو جاتی ہے، کیا جی لوگ کما کے بھی نہیں لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں چولہا کیسا سلگے گا ہمارے پاس، پھر یہ بچے کیسا پلیں گے. تو آپ کیا کرنا، دو کام کرنا. آپ اپنے شوہر کو مسجد کو بھیجانے کی فکر کرنا، اللہ کی طرف. ہاں شوہر ہے تو کیا ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھے تو تم خاموش نہیں رہنا، وہ کما کے نہیں لائے تو تم خاموش نہیں رہنا. ارے رشتہ رشتے کی جگہ ہے، شوہر بیوی، گھر چلنا کیسا، میٹھے میٹھے باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو کام کو بھیجانا، ان کو تیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیا کرنا بولے تو مسجد کو عربی پڑھانے بھیجانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسکول کو بھیجانا. اب رہا تمہارے پاس پڑھانے خرچہ نہیں ہے تو سرکار کیا کری بولے تو اول سے لے کے پی جی تک، کے جی سے لے کے پی جی تک آپ کو فری تعلیم دیتی، آپ جا کے پڑھتے نہیں. اور ایک بات یاد رکھو، اپنا یہ حال ہوا اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں، ذری محنت اگر نہیں کرے، یہ بچوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جیسا اپنا حال ہوا. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کس کو بدلتا، پڑھنے والے کو اس میں ترقی دیتا، نہیں پڑھنے والے کو بولتا کہ تو پڑھ رہے تو پڑھ رہے ہو نہیں بولتا. اللہ یاد کرنے والے کو اس کے عمل کو قبول کرتا. اب انہوں یاد نہیں کرا تو اس کے عمل کو کیا ہے نیکی لکھتا ہے، نہیں لکھتا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھتا ہوں، تمہاری حالت بدل دیتا ہوں. تم مجھے یاد ہی نہیں کرتے. 5 ٹائم اذان ہوتی، عورت بھی نماز پڑھنا ہے، مرد بھی نماز پڑھنا ہے. کتنی عورتیں ہیں گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے، کتنی عورتیں ہیں گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور کتنے مرد ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور بولتے کہ ہم غریب ہیں. تو غریب کے لیے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، چلو کوئی زکات معاف ہے. کیوں بولے تو ہم لوگ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زکات نہیں دے سکتے. حج معاف ہے، حج کو نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہیں. نماز روزے کو کیا روک ہوا ہمارے لیے، ہم کیوں ایسے ہو گئے. ذکی بھائی اتنا کوشش کرتے رہتے، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، تو آپ لوگ کیا ہے معلوم ہے، اس طرف توجہ دینا. پڑھو گے لکھو گے تو ہوں گے نواب، اگر پڑھے لکھے نہیں ہوئے تو ہوں گے خراب. تو گھروں میں میری ماں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میری ماں 1 سے 2 کلومیٹر تک، اسکول ہمارا دوسرے گاؤں میں تھا، ہمارے گاؤں میں نہیں تھا. تو میری ماں بیڑیاں بناتی تھی، یہ بیڑی لے جا اور یہ پتا اور تمباکو لے آ کے دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کر رہے تھے، گھر کو آنا، صبح 9 بجے نکل جانا، شام میں 5 بجے آ جانا، 1 سے 2 کلومیٹر جانا. کسی دن نہیں گیا تو جا کے حاضری تو بھی ڈالا کے آ، پر اسکول جانا. انہوں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا پڑھ رہا ہوں کیا کروں. اب گاؤں کے ماحول کیا رہتا، کھیل کود رہتا. ارے تو یہاں نہیں پڑھتا ہے تو دوستوں تیرے بہت ہو گئے، تو چلے جا نظام آباد بول کے بھیجا دی. تو میں نظام آباد آ گیا. نظام آباد آنے کے بعد اب پڑھائی کی طرف لگ گیا، نانیال میں پڑھا، پڑھائی کی طرف لگ گیا. لگ کے کیا ہے معلوم ہے، الحمدللہ آپ کی دعا سے میں پوسٹ گریجویٹ عثمانیہ یونیورسٹی کا بن گیا اور کمرشل ٹیکس آفیسر بن گیا. کاروں میں پھرتا تھا، دکانوں کو چیک کرنا، لاریوں کو چیک کرنا، چیک پوسٹوں پہ جانا انسپیکٹر کے حیثیت سے. وہ کیا ہے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کام لے لیا. اب اللہ نے ادھر سے پھر کیا ہے معلوم ہے، یہاں ہمارے ذکی بھائی کی خدمت میں بھیجا دیا. ذرا دیکھو یہ پہ محلے کے اندر کیا ہے معلوم ہے خرابیاں پیدا ہو گئی، لہٰذا تم کیا ہے معلوم ہے وہاں جا کر یہ بستیوں کے اندر کام کر کے پڑھاؤ لکھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیک بناؤ اور اصلاح کرو، اصلاح
ہے 5-10 منٹ میں یہ بات ختم کر دوں، اذان ہوتی کہ اصلاح معاشرہ کی طرف سے اب کئی پارٹیاں جماعتیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ. کئی مدارس، دینی مدارس بھی ہیں، سرکاری مدارس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، ہندی میڈیم، یہ کیا ہوا ہے اسکول بھی ہے. تو ایک بات بہت مشہور ہے، وہ بات کو ہم تکمیل کریں. ماں کی گود، اچھا اور سے سنیے، خواتین کا ٹاپک ہے. ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درس کا اسکول ہے، پہلا اسکول ہے. تو اسکول پہلا ہے نا، تو پہلا اسکول ہے، تربیت کا اسکول ہے بلکہ بولے. بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے کے بعد بچے کو کیا ہے معلوم ہے، رینگنا سکھاتے. رینگنے کے ساتھ ساتھ ماں کیا کرتی، بات کرنا سکھاتی، کھڑے رہنا سکھاتی، بات کرنا سکھاتی، گھر میں سلاتی، اس کو پلاتی، دودھ پلاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے معلوم ہے، پیشاب پیخانہ کرنے لگاتی، صفائی کراتی. یہ سب چیزیں جو ہے، پھر اس کے بعد بچے کو کیا ہے معلوم ہے، پڑھائی کا انتظام بھی کرواتی. تو یہ پہلی تربیت کا پہلا درس کا پہلا اسکول بولتے ہیں. یہ پہلا اسکول کے لیے اب تم کوئی بھی اسکول میں گئے تو وہاں پہ عالمہ کے اندر نصاب رہتا، حافظہ کا نصاب رہتا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، میٹرک، SSC، وہاں پہ نصاب کورس رہتا. مگر ماں کو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تمہارے پاس کورس کہاں ہے بولو؟ بچوں کو سکھانے کے لیے تمہارے پاس سلیبس کہاں ہے؟ نصاب ہی نہیں ہے تمہارے پاس. تو گھر میں ماں کیسے سکھائے گی، بابا کیسے سکھائیں گے بچوں کو؟ پہلا اسکول فیل ہے. وہ پہلا اسکول فیل ہونے کی وجہ سے بچہ بڑا ہوا، اس کو طہارت بھی نہیں معلوم، اس کو نماز بھی نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے 7 سال کا ہو گیا، نماز کی عادت ڈالو، مسجد کو بھیجاؤ، بچے کو بچی کو دونوں کو بھیجاؤ، اس سے پہلے بھی ہوا تو بھیجاؤ. اور ایک بات یاد رکھیے، مسجد کمیٹی ہو یا امام ہو یا مؤذن ہو، ان کا کام بڑھ جاتا، بولتے کیا کرتے، بچوں کو واپس کرتے، نہیں تو بچوں کو واپس کر دیتے، جاؤ 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 جاؤ. آپ عورتیں برقع ڈال کے آ کے گیٹ کے پاس کھڑا رہ کے کیا ہے معلوم ہے، کمیٹی والوں کو بولنا اور امام صاحب کو بولنا، مؤذن صاحب کو بولنا، یہ حرکت آپ کی صحیح نہیں ہے. ہمارے بچوں کو آپ مسجد سے واپس نہیں کرنا. بچے جب مسجد سے واپس چل جاتے، ہمیشہ واپس چل جاتے. آپ کیا سمجھتے بولے تو بچے کیا ہے معلوم ہے، گڑبڑ کرتے ہو، بڑوں کی نماز نہیں ہوتی. تو تم نماز پڑھ رہے کہ تم بھٹک رہے نماز نہیں ہونے کی واسطے. تمہاری نماز تم پڑھیے، بچوں کو پیچھے کھڑے کریے، ایک اس میں مانیٹر بنا دو ایک بڑے بچے کو، کوئی بھی گڑبڑ کرا تو مارنا اس کو، خاموش ان کو بچوں کو سکھانا ہو. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں اور بچوں کو مسجد کو بھیجانا. مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے مرد کھڑے رہتے تھے، امام کے پیچھے صحابہ، صحابہ کے پیچھے عورتیں، نہیں اور صحابہ کے پیچھے بچے، بچوں کے پیچھے عورتیں. عورتیں بھی نماز کو آتی تھی، بچے بھی نماز کو آتے تھے. اب میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر 10 بڑے آدمی آ رہے ہیں تو 20 بچے رہتے کرو گے. بڑوں سے زیادہ بچوں کی صف ہوتی. ہاں تو میں بول رہا تھا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو مارو اور بستر رکھو. تو میں واز بیان کچھ بھڑکیلا یا جذباتی یا تیز بیان کر کے، میں آپ لوگ بولے کہ مصطفیٰ کے اچھا بیان کر کے چلے گئے، تو یہ کان سے سنتے یہ کان سے نکالتے. آج ہزاروں بیان ہو رہے ہیں، اس میں یہ کان سے سننا یہ کان سے نکالنا، یا تو ایمان پڑھانا. بہت اچھا واز کرے، اللہ ان کو بھی توفیق دے، ہم کو بھی توفیق دے. میں آپ کو کام کی باتیں بتا رہا ہوں. اب آپ کو وہ بچوں کو سکھانے کے چارٹس میں لایا ہوں یہاں پر. ہمارے اہل خیر حضرات پیسے والے اس کو چھپا کے آپ کے گھروں کو بھیجا رہے، اور آپ لوگ بھی کیا ہے اس کو چھپا کے گھر گھر پہنچائیے. ہر ماں کے پاس یہ رہنا. دینیات تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ تربیت کے لیے ماں کو شروع میں ہونا. اب ماں دودھ پلاتی، ماں دودھ پلائی تو کیسا پلاتی اس کو معلوم. ماں کو دودھ پلانے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی سو جاتی، بچے کو سلا کے دودھ پلا کے سو جاتے ہوگا دونوں بھی. یہ غلط ہے.
بچے کو جب دودھ پلاتے ہیں تو بیٹھ کے دودھ پلانا، ان بھی بیٹھا ہوا رہنا، تم بھی بیٹھا ہوا رہنا، یعنی تمہارے گود میں ایسا ہو کہ بچے کو دودھ پلا سکے. پھر دودھ پلانے کے بعد یہ بچے کو سلا نہیں دینا، یہ بچے کو اپنے کیا ہے معلوم ہے کھانے پہ ڈالنا، چونکہ وہ ہاضمہ کیسا ہونا. اپن بچپن سے بچوں کو بیمار کر دیتے بھائی، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے طریقے. آپ یہاں پہ کھانے پہ ڈالو، ڈال کے بچے کو سلاؤ پیچھے. بچے کو جب ڈکار آ جاتی ہے تو سمجھو کہ دودھ نیچے اترا، نہیں تو سینے پہ دودھ رہتا. تھوڑے دن کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہے مطلب بیماری چالو ہو جاتی. اچھا یہ اب بچے کو سلاتے کیسا؟ بعض آؤنگے سلا دیتے، بعض چتے سلا دیتے. نہیں، بچے کو کروٹ سلانا، سیدھے کروٹ سلانا. کیوں؟ اندر کے جسم کا پورے پارٹس کا جو نظام ہوتا. آپ کے پاس ڈاکٹر ناصرہ بھی ہے، ان سے پوچھ لو. یہ سب ڈاکٹری باتیں ہیں جو یہ آپ کے پاس چار سب تقسیم کرنے والے ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر کے طریقے بھی بتا دیے کہ کس سے کیا فائدے ہیں. آؤنگا کون سا ہوتا ہے؟ شیطان. آؤنگا سونے سے پورا کیا ہے معلوم ہے ہاضمی نظام پورا خراب ہو جاتا. یہ سائنٹیفک چیزیں بڑی محنت سے تیار کرے، علماء تیار کرے، دانشوران تیار کرے. اور پارٹیاں، کئی پارٹیاں اس کو کیا ہے معلوم ہے جماعتیں سرٹیفکیٹ دے دیے کہ بھئی اسلام معاشرہ کے لیے بڑی عمدہ اور اچھی چیز آپ لائیں. تو آپ اس کو آپ کیا ہے معلوم ہے حاصل کریں اور اس کے اندر اس کے طریقے اس میں پورے قرآن اور سنت سے اس کو بیان کریں. چونکہ یہ جو سنت کی باتیں ہیں نا، اب سنت کی باتوں کو آپ آسان مت سمجھو. اللہ میاں انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو صحت مند رہنے کے لیے، انسانی مشین صحیح چلنے کے لیے طور طریقے رسول کی سنت میں بیان کرائے. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھ گیا ہے؟ آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. جبرائیل علیہ السلام آتے گئے، یہ بتاتے گئے. تو میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں. آپ سلائی سینٹر کھول رہے، سلائی سینٹر کھولے تو سلائی سینٹر کا مشین والا کیا کرتا، پورا طریقہ بتاتا کہ بھئی مشین کیسا چلانا. تو مشین صحیح چلتی، کپڑا سیے جاتا، زندگی صحیح ہوتی. تو اللہ میاں انسان کو پیدا ہوتا کیسا کرنا، کیسی کیسی سنتیں ہیں وہ سنتوں کے اندر ہے. اگر اس پہ عمل کرے تو بیماریاں نہیں آتی، نہیں تو بیماریاں آ جاتی ہو. اب کھانا کھانے کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا. کیسا کھاتے؟ آتی پاتی ماں کے بیٹے کھاتے. تو کھانا خوب کھانے سے بیماریاں آتی. تو آپ کیا ہے معلوم ہے رکڑوں بیٹھ کے کھانا، یا ایک رکڑوں ایک زانوں بیٹھنا، یا نہیں تو دو زانوں بیٹھ کے کھانا. اس سے بیماریاں نہیں آتی. زیادہ کھانے سے بیماریاں آتی. اب یہ بیماریاں کیوں آ رہی؟ اچھا سب سے زیادہ دعوت میں جانے والا بیمار ہوتا، یہ وہ تو خوب کھا کے آتا ہوں، 10 نمونے کے 6 نمونے کے پکوان کھا کے آتا ہوں. اب گھر میں بھی کیا ہے خوب پکا دے تو پورا کھاتا، تو برکت بھی نہیں ہوتی، بیماری بھی آتی. آدمی تھوڑا کھائے صحت مند رہتا. تو اس طریقے سے پینا کیسا، سونا کیسا، اٹھنا کیسا، چھینک گئی جمائی. اب دیکھو چھینک جمائی کو اپن مسلمان بولتے نہیں. چھینک جمائی پہ کیا ہے معلوم ہے رومال یا ہاتھ رکھنے کا ہے. آج کورونا وائرس کی بیماری آ گئی تو پورے جگہ جگہ ماسک لگانے کے پھر رہے نا، منہ کو ڈھکا بن رہے. یہ ڈھکا کئی بات سے بن رہے. اب یہ ہمیشہ ڈھکا رکھنے کا نہیں ہے. یہ اگلے والا چھینکا کھانسی آئی تو وہ اس کے اندر بھی آ جاتی. اس وقت سے ماسک لگاؤ، بیماری نہیں پھیلتی. تو آپ پہلے ہی ہاتھ رکھنے کا حکم دے دیے، چھینک جمائی اور کھانسی کے لیے. اور دعا بھی پڑھنے کا سکھائے، استغفراللہ بولے، جمائی آئی، الحمدللہ بولے، چھینک آئی، ایسے. تو یہ پورے طور طریقے اس کے اندر ہے. وہ آپ سیکھنا اور سکھانے کی، دوسروں کو بھی سکھانے کی فکر کرنا. ایک بات تم کسی کو سکھائے تو عمل کرنے سے جو ثواب ملتا تمہارے کو چلتے رہتا. تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام معاشرہ میں چھوٹے پن میں بچوں کو سکھا دیے تو معاشرہ آہستہ 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 غریب معاشرہ ہونے دو، پیسے والوں کا معاشرہ ہونے. ہر ایک کے لیے یہ سنت کمپلسری ہے. رسول اللہ کی سنت سب پہ کمپلسری ہے. تو آپ حضرات خاص کر خواتین اس طرف توجہ دیں. آ کر کیا ہے معلوم ہے یہاں پر ٹیلرنگ کا بھی سکھاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ
ہفتے وار واز بیان کا بھی سکھائیں گے اور ان کو تربیت بھی دینا, 1 گھنٹہ تربیت دے کے بتانا, ایک چارٹ کے اوپر سونے کے طریقے بتانا, کھانے کے طریقے بتانا, وہ کیا ہے معلوم ہے, دعائیں کیا ہے پڑھتے. اب دعا اپن بچے کو سکھاتے تھے, چاہے رہتے سے کیا کر رہے, کھانے کے دعا, پینے کی دعا, سب دعا. ارے بھائی کھانا کیسا, پینا کیسا, سونا کیسا, وہ بچے کو سکھانا. آپ کبھی دعوت دے کے سکھائیے, یا نہیں تو آپ کو دعوت دیتے یا ہم دعوت دیتے, وہ جب ایسا سیکھ سکتے. تو پریکٹیکل کرنا ضروری ہے. اب دیکھو سائنس پڑھتے اپن, انجینئرنگ پڑھتے, وہ انجینئرنگ اور سائنس میں کیا ہے معلوم ہے, موٹی موٹی کتابیں پڑھتا. اب گھر بنانے کے لیے انجینئر کیا کرتا, وہ پریکٹیکل لے جا کے سکھاتا, فیلڈ پہ لے جاتا, پلر لانے لگاتا, سیٹرنگ کرنے لگاتا, تو اس کو گھر بنانے آتا. اگر خالی کتاب پڑھنے کے اگر گھر کو آ گیا تو بچہ انجینئر تو پڑھ لیا, امتحان پاس کر لیا, لیکن پریکٹیکل نہیں کرا تو پورا فیل ہو جاتا. تو یہ بے عمل جو معاشرہ ہے, جس پہ عمل نہیں کر رہے, اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں, ہم کو تربیت نہیں رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ حضرات تربیت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی تربیت دلانے کی فکر کریں, اور اس کورس کو ماں کی گود, بچوں کی درسگاہ اسکول پہلا, اور دوسرا اسکول کون سا ہے بھائی, پہلا اسکول تو ماں کی گود ہے. اب دوسرا اسکول دیکھو مسجد کا صفائی ہے, صفائی اسکول ہے نا, صبح میں ہوتا سو, پھر شام میں پڑھاتے سو مسائی, اور عربی ٹیوشن گھروں میں پڑھاتے سو, اور اسکول میں پڑھاتے, کالج میں پڑھاتے. یہ دوسرا اسکول ہے. اب بچہ کیا ہے معلوم ہے, پیدا ہوئے جب سے کالج کب تک جاتا, 15 سال میں کالج کو جاتا ہوں, 16 سال, 15-16 سال تک. سنے ذکی بھائی, 15-16 سال تک یہ طریقہ سامنے اگر رکھے تو کرنا ہے, اس کو سدھرنا چاہیے, تب کہیں جا کے معاشرہ تبدیل ہوتا, معاشرہ تبدیل ہوتا. اگلے 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا. آج سے شروع کریں گے, تو آج سے شروع کریں گے تو اگلے 10 سال میں آپ کا بچہ جوان ہونے تک آپ کا بچہ ماں کا فرما بردار, اس میں ماں کا اس کے اچھے اخلاق سیکھنا ہے, اس کے اندر اچھے اخلاق سیکھنا ہے, آداب سیکھنا ہے, ماں باپ کی خدمت سیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ کیسا, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا, نماز سیکھنا ہے. یہ سب سیکھنا پڑے تو عمل ہوتا, سیکھا ہی نہیں تو عمل کہاں سے ہوتا, نہیں ہو رہا. تو میں اس وقت میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, اذان کا وقت ہو رہا ہے, اور میں خواتین سے اور بچیوں سے اور ماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اب یہاں سے اپنے کو سدھارنے کی فکر کیجیے. قرآن کی تلاوت لازمی کرنا, نماز لازمی 5 ٹائم پڑھنا, نماز کے کارڈ منگائیے یہاں سے, اس میں حاضری بچوں کی بھی ڈالیے, بڑوں کی بھی, نوجوانوں کو بھی ڈالتے جائیے. 5 ٹائم نمازوں کی حاضری ڈالنا, ورنہ گھر میں کھانا مت پکائیے. شوہر نماز نہیں پڑھ رہے, کھانا مت پکاؤ. بچے نماز نہیں پڑھ رہے, کھانا گھر میں مت پکاؤ. آپ بھی بھوکے رہو, بچوں کو بھی بھوکے رکھو. نماز پڑھنا ہے تو کھانا کھانا ہے, نماز نہیں پڑھنا ہے تو کھانا کھانا نہیں ہے. چونکہ ذرا نفس کے اوپر سختی ہو. آپ کو معلوم ہے میرے والد صاحب ایک دن روزہ رہتے تھے, اگر ایک نماز چھوڑ گئی تو ایک روزہ رکھ لیتے تھے, ایک نماز چھوڑ گئی تو. پھر ایک وقت ایسا آیا 40 سال ان کے گزر گئے, وہ یہ کبھی نہیں بولے گے میری ایک نماز پڑھا دی چھوڑ گئی میاں, ہمیشہ نماز پڑھتے تھے. ریکارڈ تھا ان کا, ریکارڈ. 30 سال 40 سال ایک نماز بھی قضا کیے بغیر کوئی مسلمان ملتے اپنے کو؟ کتنے لوگوں نے یہ جو نمازوں کو قضا کر رہے ہیں. تو نماز کو اگر اہتمام کرنا ہے تو اس کے اندر نماز کارڈ کے اندر بھی ترکیب ہے, اور یہ چارٹ کے اندر بھی ہے, نماز سکھانے کے طریقے بھی ہے. تو اس کے اندر یہ پورے فارمولے بتائے, ضابطے بتائے. اصلاح معاشرہ دراصل ایک عملی تنظیم ہے, جو عملی تنظیم ہے, عمل کی طرف تم کو لے جائے. بیانات اب تو سالوں سے 50 سالوں سے بیانات بھی ہو رہے, کتابیں بھی آ رہی, سب آ رہی, لیکن اب عمل کر کے بتانا ہے. انشاءاللہ سب پورے عمل کریں گے نا
बच्चियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सब वादा कर लीजिए इंशाअल्लाह। फिर देखिए आपके नताइज कैसे आएंगे। और अल्लाह से हमेशा याद रखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं बिस्मिल्लाह बोल के करिए, उसके अंदर लिखा हुआ है। और अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्लाह मुझे, मेरे बीवी बच्चों को मेरी आंखों के ठंडक बना, और हमें मुत्तकीयों का इमाम बना, हमको नमाज कायम करने वाला बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना। ये पूरी सुन्नतें हैं आपके पास, सैकड़ों सुन्नतें। ये कैसी अफजल है, एक सुन्नत को जिसने जिंदा किया 100 शहीदों का सवाब पाएगा। एक सुन्नत को दूसरों तक पहुंचाया, जितने भी लोग इस पर अमल करेंगे सबको सवाब तुमको मिलता रहेगा, उनका सवाब तो तुमको मिलता रहेगा, उनका सवाब उनको है, लेकिन उतने लोगों का सवाब भी आपको मिलता रहेगा। इसको फैलाइए, इस पे अमल कीजिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जो भी काम है वो कामों को